جیسے ہی میں 17 سال کی ہوئی مجھے بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اب اماں ہر رات آتی اور مجھے پیار سے کھانا کھلاتی، جس کے بعد میں فوراً سو جاتی، مگر جب میں اٹھتی تو عجیب سا لگتا جیسے میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوں۔ ایک دن بہانہ بنا کر بھوکی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی 17ویں سالگرہ کی وہ صبح یاد آئی۔ وہ دن مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل اور خوشی کا ماحول تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ میرے تایا جان، جنہیں میں اپنے ابا سے زیادہ چاہتی تھی، صبح سویرے میرے کمرے میں آئے اور میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے، میری پیاری بیٹی کو اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی لباس تھا جو خاص طور پر میرے لیے خریدا گیا تھا۔ میں نے خوشی سے ان کے ہاتھ چومے اور کہا، تایا جان آپ بہت اچھے ہیں، میری ہر خوشی کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، تم اس گھر کی رونق ہو اور تمہاری خوشی سے ہی ہماری خوشی ہے۔ اماں نے کچن میں میری پسندیدہ چیزیں بنائی تھی اور پورا گھر ایک جشن کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ابا جان خاموش تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور فکر کے آثار تھے۔ جب میں نے ابا کے قریب جا کر ان سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بس ہلکا سا مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس دفتر کی کچھ الجھنیں ہیں، تم جا کر اپنی سالگرہ کی تیاری کرو۔ شام کا وقت ہوا تو گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور خاندان کے کچھ قریبی لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ میں اپنا نیا لباس پہن کر بے حد خوش تھی اور ہر طرف سے ملنے والی دعاؤں اور مبارک باتوں کو سمیٹ رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ابا جان اور تایا جان گھر کے ایک کونے میں کھڑے بہت سنجیدہ اور قدرے تلخ لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگی اور پھر پورے گھر میں ان کی بحث کی آوازیں گونجنے لگی۔ تایا جان نہایت غصے سے کہہ رہے تھے، وقار تم ہوش میں تو ہو کہ تم کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، یہ بچی میرے لیے میری اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ ابا کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور وہ تایا کی بات کاٹتے ہوئے نہایت دو ٹوک اور سخت لہجے میں بولے، بھائی جان آپ اس معاملے سے دور رہیں، یہ میری بیٹی ہے اور مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آپ کو میرے فیصلوں میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں حیرانی اور شدید خوف کے عالم میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری سالگرہ کے دن اچانک یہ کیا طوفان آ گیا ہے۔ ابا جان تیزی سے میری طرف آئے اور انہوں نے میرا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ مجھے شدید درد محسوس ہوا اور انہوں نے مہمانوں اور پورے گھر والوں کے سامنے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف لے جانے لگے، جہاں پرانے سامان والا ایک تاریک اور بند کمرہ تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے قدم پکڑ لیے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، ابا جان مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے مجھے بتائیں تو صحیح۔ لیکن ابا جان نے میری طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی اور مجھے مسلسل کھینچتے رہے۔ میری اماں جو لان کے ایک کونے میں کھڑی تھی، اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر چیخ کر کہا، اماں آپ ابا کو روکتی کیوں نہیں ہیں؟ اماں مزید رونے لگی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ابا کو ایک لفظ تک نہیں کہا اور نہ ہی مجھے بچانے کی کوشش کی۔ تایا جان آگے بڑھے اور انہوں نے ابا کا راستہ روک کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، وقار خدا کا خوف کرو، تم اپنی اکلوتی بیٹی کو اس تاریک کمرے میں بند کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی حبس بھری فضا پھیلی ہوئی تھی جس سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے گڑگڑا کر آوازیں دینے لگی، ابا مجھے باہر نکالیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ پر رحم کریں۔ ابا آخر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کئی گھنٹے گزر گئے مگر باہر سے کوئی آواز نہ آئی اور میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میری ہنستی کھیلتی اور خوبصورت زندگی کو اچانک کس کی بری نظر لگ گئی۔ رات کے اس پہر مجھے دروازے کے باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور پھر دروازے کے پار سے تایا جان کی انتہائی رندی ہوئی آواز آئی۔ وہ کہہ رہے تھے، زویا بیٹا اسے معاف کر دینا، میں تمہارے والد کے سامنے بالکل بے بس ہو چکا ہوں۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی مگر وہ میری ایک بات بھی نہیں سننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے سسکتے ہوئے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر کہا، تایا جان آپ انہیں منائیں نا، آپ تو گھر کے بڑے ہیں، مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے جو مجھے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ میں اندھیرے میں مر جاؤں گی تایا جان۔ تایا جان نے ایک لمبی آہ بھری اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں بولے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا وقار کو اچانک کیا ہو گیا ہے، وہ تو تم پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ بس تم حوصلہ رکھو میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، میں تمہیں قید تنہائی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور اب اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں بھوک
प्यास और रोने की वजह से बिल्कुल निढाल होकर फर्श पर लेट गई थी। अचानक दरवाजे का भारी ताला खुलने की आवाज आई और मेरी अम्मा एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में खाने प्लेट लिए अंदर दाखिल हुई और उनकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, जिससे उनके जिस्म में खून ही ना रहा हो। मैंने गुस्से और नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? आप भी अब्बा की तरह बेहस और जालिम हो गई हैं। आपने मुझे उनके जुल्म से बचाया क्यों नहीं? क्या अम्मा ऐसी होती हैं? अम्मा ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से मेरे करीब आकर फर्श पर बैठ गई और अपने कांपते हुए हाथों से निवाला तोड़कर मेरे मुंह की तरफ बढ़ाया। मैंने शदीद गुस्से में उनका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे नहीं खाना, आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं। मैं इसी तरह भूखी प्यासी तड़प कर मर जाऊंगी ताकि आप लोगों की जान छूट जाए। अम्मा की आंखों से आंसुओं की एक लड़ी बह निकली और वो निहायत दुख और कोर्ब भरे लहजे में बोली, मेरी बच्ची ऐसा ना करो, जिद मत करो, ये थोड़ा सा खाना खा लो वरना तुम कमजोरी से बीमार पड़ जाओगी और मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाएगी। उनकी आवाज में इतनी बेबसी और इल्तिजा थी कि मैं मजीद इनकार न कर सकी और सच ये था कि मुझे शदीद भूख भी लग रही थी। मैंने रोते हुए उनके हाथ से निवाले लेना शुरू कर दिया और खामोशी से खाना खाने लगी। खाना खत्म होते ही अभी चंद मिनट भी गुजरे ही नहीं थे कि मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी सुस्ती और गुनूदगी का एहसास होने लगा। मेरा सर तेजी से भारी होने लगा और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, जिससे किसी ने मेरे दिमाग पर कोई भारी पर्दा डाल दिया हो। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में अम्मा से कहा, अम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझसे आंखें खुली नहीं रखी जा रही हैं। अम्मा ने अपने आंसू साफ किए और निहायत नरमी से मेरा सर अपने जानों पर सहलाते हुए कहा, सो जाओ मेरी बच्ची, आराम करो, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी होश न रहा कि कब मैं गहरी नींद की वादी में उतर गई और कब अम्मा मुझे सर्द और तारीख फर्श पर छोड़कर वहां से चली गई थी और बाहर से दोबारा ताला लगा दिया गया। मेरी वो नींद किसी आम इंसान की कुदरती नींद जैसी हरगिज नहीं थी, बल्कि वो एक बेहोशी जैसी कैफियत थी। हम सब एक बड़े से घर में ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते थे, जिसमें मेरे वालिदैन के अलावा मेरे ताया जान भी शामिल थे। उनकी अपनी 2 बेटियां थी जिनकी शादियां हो चुकी थी, इसीलिए वो मुझे बहुत अजीज रखते थे। वो हमेशा मेरे लिए तोहफे लाते थे और मुझसे बेपनाह शफकत से पेश आते थे। मुझे लगता था कि दुनिया में मेरे वालिदैन के बाद अगर कोई मेरा सबसे बड़ा खैरख्वाह और मुआफिज है तो वो ताया जान है। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख या परेशानी नहीं थी और मैं एक शहजादी जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी, यहाँ तक कि मेरी 17वीं सालगिरह का वो मनहूस दिन आ गया जिसने मेरी दुनिया बदल कर रख दी थी। मेरे अपने ही सगे बाप ने मुझे इस अंधेरे और पुराने कमरे में कैद कर दिया। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में मौजूद उस छोटे से रोशनदान से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, जो इस बात का ऐलान थी कि दिन चढ़ चुका है। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पूरे जिस्म की हड्डियों और पट्टों में शदीद दर्द की लहर दौड़ रही थी और मेरा सर भारी और सुन्न था, जैसे किसी ने रात भर मेरे सर पर हथौड़े मारे हों। मैंने तकलीफ से किर्राते हुए अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी दोनों कलाइयों और पैरों पर गहरे सुर्ख रंग के रगड़ के निशानात मौजूद थे, जैसे रात भर मेरी दोनों कलाइयों और पैरों पर गहरे सुर्ख रंग के रगड़ के निशानात मौजूद थे, जैसे रात भर मुझे किसी ने बहुत मजबूती और बेदर्दी से रस्सियों या जंजीरों से बांध कर रखा हो। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। उस दिन के बाद से ये मेरा रोजमर्रा का मामूल बन गया था। मुझे उस कमरे में बंद हुए कई दिन गुजर चुके थे और हर दिन एक जैसी अजियत लेकर आता था। दिन भर में इस अंधेरे कमरे में कैद रहती, जहां बाहर से एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी छाई रहती। दोपहर के बाद अक्सर ताया जान दरवाजे के बाहर आकर खड़े होते और रोंदी हुई आवाज में मुझसे बातें करते कि वो अब्बा को समझा कर थक गए हैं, मगर वो नहीं मान रहे। और फिर हर रात अम्मा आती और मुझे अपने हाथों से खाना खिला देती, जिसके बाद मैं उसी तरह गहरी और पुरअसरार नींद में चली जाती और सुबह उठती तो जिस्म पर वही अजियत और गलाइयों पर बंधे होने की वही सुर्ख निशानात मौजूद होते। गुजरते दिनों के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। इस मुकम्मल तौर पर बंद कमरे में रात के वक्त मेरे साथ आखिर क्या होता है जो मेरे जिस्म पर इतने गहरे और तकलीफदा निशानात बन जाते हैं? क्या वाकई इस पुराने और तारीख कमरे में कोई बदरू है या आसेब है जो रात को मुझ पर हमला करता है, या फिर मैं खुद ही नींद की हालत में अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगी हूँ? दिन के वक्त जब मैं कमरे की रोशनदान के करीब जाकर खड़ी हुई तो मुझे बाहर की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती। एक दिन मैंने रोशनदान के पास
پاس کھڑے ہو کر تایا جان کی آواز سنی۔ وہ فون پر خاندان کی کسی رشتے دار سے بات کر رہے تھے۔ وہ انتہائی افسردہ لہجے میں کہہ رہے تھے، عائشہ کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہیں، اسی لیے وقار نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تایا جان کی یہ باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ سچ کہہ رہے تھے؟ کیا میں واقعی پاگل ہو رہی تھی؟ لیکن میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ میرا ذہن بالکل صاف اور میری سوچ بالکل واضح تھی، سوائے ان راتوں کے تاریک پہروں کے جب میں اس عجیب سی نیند میں مدہوش ہو جاتی تھی۔ کئی ہفتوں کے مسلسل قید، روزانہ رات کی اس بے ہوشی اور جسم پر ابھرنے والے ان تکلیف دہ نشانات نے مجھے آخرکار ایک خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پکا فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں ہر صورت جاگوں گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ میرے ساتھ اس گہرے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے اور کون ہے جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ رات کے وقت جب اماں اپنے معمول کے مطابق میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور نہایت معصومیت سے پرانی باتیں کرنے لگی۔ میری باتیں سن کر اماں جذباتی ہو گئی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی۔ اسی دوران میں جب ان کی توجہ مجھ سے ہٹی تو میں نے بڑی احتیاط سے وہ نوالے جو وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے دے رہی تھی نگلنے کی بجائے اپنے بستر کی چادر کے نیچے چھپا دیے۔ اماں کے جانے کے بعد میں وہ کھانا وہیں چھپا رہنے دیا اور خود بستر پر لیٹ کر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ کمرے میں حسب معمول مکمل اندھیرا تھا اور میں اپنی سانسوں کو روکے جاگ رہی تھی۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اچانک میں نے دروازے کی باری کنڈی کی کھلنے کی آواز سنی اور کوئی شخص نہایت دبے قدموں میرے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کے قدم میرے سرہانے آ کر رک گئے اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ پر جھک رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اپنی پلکوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ کیا تو روشن دان سے آنے والی چاندنی کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس چہرے کو دیکھتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا اور میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ کوئی آسیب یا بھوت نہیں تھا بلکہ وہ میرے تایا جان تھے جنہیں میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی اور ایک رومال تھا جس سے ایک عجیب اور ناگوار بو آ رہی تھی۔ تایا جان کے چہرے پر وہ شفیق اور مہربان مسکراہٹ نہیں تھی جو میں نے ہمیشہ دیکھی تھی بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک خوفناک وحشت تھی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تایا جان نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس میں موجود مایا کے چند قطرے رومال پر ڈالے۔ وہ ناگوار بو تیز ہو گئی اور میرا سر چکرانے لگا، مگر میں نے پوری ہمت سے اپنی سانس روک لی تھی اور بالکل بے ہوش ہو کر پڑی رہی۔ انہوں نے وہ رومال میری ناک اور منہ کے قریب رکھا اور کچھ لمحوں تک وہیں روکے رکھا۔ وہ اس بات کا یقین کرنا چاہتے تھے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ جب انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے رومال ہٹا لیا اور ایک خوفناک مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک موٹی اور کھردری رسی نکالی اور نہایت بے دردی سے میرے ہاتھوں کو چارپائی کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ رسی میری کلائیوں کی جلد کو چھیل رہی تھی اور مجھے شدید درد ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے ہونٹ دانت تلے دبا لیے تاکہ کوئی آواز نہ نکلے۔ وہ مجھے باندھتے ہوئے دھیمی مگر زہریلی آواز میں بڑبڑا رہے تھے۔ وقار اور بھابھی نے کیا سوچا تھا کہ وہ تمہیں اندھیرے کمرے میں چھپا کر مجھ سے بچا لیں گے؟ وہ نہیں جانتے کہ مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کچھ ہی دیر میں تم ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے کا حصہ بن جاؤ گی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کر ان سے پوچھوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مگر میں بے بس تھی۔ اچانک کمرے کے باہر سے کسی بھاری چیز کے زوردار آواز آئی۔ اس شور سے تایا جان گھبرا گئے اور ان کے ہاتھ سے شیشی تقریباً گر گئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ باہر سے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی جیسے کوئی اس کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ تایا جان کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ انہوں نے جلدی سے رسی چھوڑ دی اور تیزی سے دروازہ کھول کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبی سانس لی، مگر میرا وجود خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہ قدموں کی آہٹ بھی کچھ دیر بعد ختم ہو گئی، مگر اس واقعے نے میرے ذہن میں بے شمار سوال پیدا کر دیے۔ آخر وہ شور کس چیز کا تھا اور وہ کون تھا جس کے
کھانے کے آہٹ سن کر تایا جان اس قدر خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ باقی ساری رات میں نے اسی کرب اور خوف میں جاگتے ہوئے گزار دی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور کلائیوں پر رسی کی رگڑ سے شدید جلن ہو رہی تھی، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ مجھے وہ ذہنی صدمہ مار رہا تھا جو تایا جان کا اصلی چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے لگا تھا۔ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی، آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دی جا رہی ہے؟ وہ تایا جان جو میری ایک چھینک پر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کرتے تھے، جو میرے لیے دنیا بھر کی خوشیاں سمیٹ لانے کے دعوے کرتے تھے، اچانک میری جان کے دشمن کیسے بن گئے؟ ان کے وہ الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے کا حصہ بن جاؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر کی چار دیواری میں ایسا کون سا گہرا راز چھپا ہے جس کی بینٹ مجھے چڑھایا جا رہا تھا، اور میرے والدین، کیا وہ سب بھی اس ظلم کا حصہ ہیں؟ مگر کیوں؟ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی جس نے میرے ہر رشتے سے اعتبار اٹھا دیا۔ اگلی صبح جب روشن دان سے روشنی اندر آئی تو میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس قدر صاف اور بیدار تھا کہ مجھے ہر چیز روز و روشن کی طرح واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اماں جو کھانا مجھے کھلاتی تھی اس کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور دراصل وہ مجھے تایا جان کی دوا کے برے اثرات سے بچا رہی ہے، لیکن میرے دل میں ابھی بھی یہ خدشہ باقی تھا کہ کہیں وہ کھانا مجھے مستقل طور پر کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا کہیں جو بات میرا دل کہہ رہا ہے وہ سچ نہ ہو۔ لیکن میں اپنے ماں باپ پر شک نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تایا جان کا اصلی چہرہ تو دیکھ چکی تھی، لیکن میں اب اپنے والدین کے طریقے کو بھی آزمانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دن تک اماں کے ہاتھ سے لایا ہوا کھانا بالکل نہیں کھاؤں گی اور اسے بستر کے نیچے چھپاتی رہوں گی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس دوا کے بغیر میرے جسم پر کیا اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ رات کو جب اماں معمول کے مطابق کھانا لے کر آئیں تو ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ اترا ہوا اور غمگین تھا۔ میں نے ان سے نظریں نہیں ملائی اور خاموشی سے ان کے دیے ہوئے نوالے منہ میں رکھنے کے بعد نگلنے کے بجائے چھپاتی رہی۔ اماں میری خاموشی کو میری نفرت سمجھ کر مزید اداس ہو گئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے وہ سارا کھانا بستر کی چادر میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور رات کے اس ہولناک وقت کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات اور اس کے بعد آنے والی مزید 2 رات شدید اذیت میں گزاری۔ میں تایا جان کے دوا سونگھنے کی اداکاری کرتی اور وہ مجھے باندھ کر چلے جاتے۔ وہ راتوں میں بھی انتہائی محتاط رہتے تھے اور باہر ذرا سی آہٹ ہونے پر چونک جاتے تھے جیسے انہیں کسی کا ڈر ہو، لیکن کھانا نہ کھانے اور دوا کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے میرا جسم خطرناک حد تک کمزور ہونے لگا۔ تیسرے دن مجھے شدید گھبراہٹ اور بے چینی ہونے لگی، یہاں تک کہ مجھے لگا میری جان نکل جائے گی۔ میرا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ مجھے عجیب و غریب مناظر نظر آنے لگے اور میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، سینے میں درد ہونے لگا۔ اسی وقت مجھے تلخ مگر سچی حقیقت سمجھ آ گئی کہ اماں کے لائے ہوئے اس کھانے میں یقیناً کوئی ایسی دوا شامل ہوتی ہے جو تایا جان کی زہریلی دوا کے اثر کو ختم کرتی ہے۔ والدین کی اس قید کا مقصد مجھے تنہا کرنا نہیں تھا، بلکہ مجھے اس درندے سے بچانا جو محبت کا لبادہ اوڑھ کر میری جان اور میرے ذہن کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میری حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ میں فرش پر پڑی درد سے کرہا رہی تھی اور میرے منہ سے جاگ نکلنے لگی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنوں کی محبت کو ظلم سمجھ کر وہ دوا لینا کیوں چھوڑ دی جس پر میری پر بقا کا انحصار تھا۔ اسی دو جب میرے درد کی شدت کچھ کم ہوئی اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں دروازے کے قریب پڑی تھی تو مجھے باہر سے ابا جان اور اماں کی مدھم مگر درد بھری آوازیں سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بہت پریشان ہیں۔ اماں روتے ہوئے ابا جان سے کہہ رہی تھی، وقار، مجھ سے اپنے بچے کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، وہ دن بدن سوکھتی جا رہی ہے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں، ہم اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، ہم اس ظالم کا مقابلہ کریں گے، آخر وہ ہماری بچی کو مار ڈالے گا۔ ابا جان کی آواز بھی بھری ہوئی تھی اور وہ بے بسی سے کہہ رہے تھے، تم سمجھتے نہیں ہو، وہ بہت طاقتور اور خطرناک انسان ہے،
اگر ہم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو وہ اسے پاگل خانے بھجوا دے گا یا ہمیں ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کر دے گا۔ ڈاکٹر نے جو دوا ہمیں دی ہے وہی عائشہ کو اس کے اثر سے بچا رہی ہے۔ ہمیں صبر کرنا ہوگا اور کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ تم رات کو اسے وہ دوا ملا کھانا رہو تاکہ وہ محفوظ رہے۔ ابا جان اور اماں کی یہ گفتگو سن کر میرے دل پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور میری آنکھوں سے ندامت اور محبت کے آنسو بہنے لگے۔ میں شام کا انتظار کرنے لگی جب اماں آئیں گی اور میں ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگ سکوں گی۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کا تالا کھلا اور اماں کھانا لے کر اندر آئی، میں فوراً ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے سے لگائے اور ہچکیوں کے ساتھ ان سے معافی مانگنے لگی کہ میں اتنی نادان تھی جو ان کی محبت کو ظلم سمجھتی رہی۔ اماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، میری بچی، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں کہ وہ اپنی اولاد اس حالت میں دیکھے، مگر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ جب آپ اور ابا جان سب کچھ جان چکے تھے تو آپ لوگوں نے مجھے کہیں دور کیوں نہیں بھیجا، پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اماں نے ایک گہری سانس لی اور دھیمی آواز میں وہ سچ بتایا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ انہوں نے کہا، ایک رات تمہارے ابا جان نے تایا کو فون پر کسی خطرناک آدمی سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر وقار اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے جانے کی کوشش کرے تو ان کا ایسا حادثہ کروایا جائے تاکہ وہ کوئی بھی زندہ نہ بچے اور ساری جائیداد ان کے ہاتھ آ جائے۔ اماں نے بتایا کہ تایا کے تعلقات خطرناک لوگوں سے تھے اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ پولیس بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اگر ہم کھل کر مخالفت کرتے تو وہ ہمیں اور تمہیں جان سے مار دیتے۔ ہمارے ابا نے جان بوجھ کر تمہیں اس کمرے میں بند کرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ تم واقعی پاگل ہو چکی اور وہ بے فکر ہو جائے۔ اماں کی باتیں سن کر میرے دل میں اپنے والد کے لیے عزت اور محبت بڑھ گئی جو میری خاطر ایک خطرناک جنگ خاموشی سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بتایا کہ تمہارے ابا جان نے ایک ایماندار ڈاکٹر سے دوا حاصل کی تھی، میں روزانہ تمہیں کھانے میں ملا کر دیتی ہوں تاکہ تمہیں اس زہر کا اثر نہ ہو۔ اماں نے میری کلائیوں پر موجود رسی کے نشانات پر نہایت پیار اور نرمی سے مرہم لگایا اور سرگوشی میں کہا کہ تمہارے ابا پچھلے کئی دنوں سے دن رات ایک کر کے تایا کے خلاف ان کے لیے ان کے کالے دھندوں اور اس کی دوا کی خریداری کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کمرے کے روشن دان کے بالکل باہر ایک نہایت چھوٹا اور خفیہ کیمرہ بھی نصب کروا دیا ہے جو رات کے اندھیرے میں تایا کی ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور سکون اتر آیا کہ میں تنہا نہیں ہوں اور میرا باپ میری حفاظت کے لیے ایک مضبوط چٹان بن کر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اماں نے کہا، ان دنوں میں تمہاری حفاظت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہم تمہیں اسی لیے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تندرست رہو اور وقت آنے پر اسے انجام تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے سکو۔ اس رات جب تایا جان اپنی اسی مکاری اور درندگی کے ساتھ مجھے دوا سنگانے اور باندھنے آئی تو میرے اندر رتی برابر بھی خوف نہیں تھا، بلکہ میں نے انتہائی مہارت سے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی اور دل ہی دل میں ان کی بے وقوفی پر مسکراتی رہی کیونکہ ان کا ہر جرم اب کیمرہ کی آنکھ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ کچھ مزید دن اس کشمکش اور خاموش طوفان کے سائے میں گزر گئے اور اب گھر کے اندر کا ماحول دن بدن انتہائی کشیدہ اور تناؤ کا شکار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ تایا جان کی بے چینی اور گھبراہٹ اب ان کے چہرے اور حرکات سے صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ انہیں یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی، ان کا دیا ہوا تیز کیمیکل ابھی تک مجھ پر مکمل اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا اور میں ابھی تک اپنا ذہنی توازن کھو کر پاگل پن کی آخری حد تک کیوں نہیں پہنچی اور وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے ابا جان سے الجھتے اور گھر کا برباد کرنے کی کوشش کرتے تاکہ میرے والدین دباؤ کا شکار ہو کر ہار ماننے اور مجھے کسی پاگل خانے کے حوالے کر لیں۔ تایا جان اکثر دروازے کے باہر آ کر بلند آواز میں کہتے، زویا کی حالت اب قابو سے باہر ہو چکی ہے اور اسے فوری طور پر کسی بڑے پاگل خانے میں داخل کروانا ضروری ہے ورنہ وہ کسی کی بھی جان لے سکتی ہے، اور یہ بات سن کر اسے فوری طور پر کسی بڑے پاگل خانے میں داخل کروانا ضروری ہے
ورنہ وہ کسی کی بھی جان لے سکتی ہے اور یہ نحوست پورے گھر کو برباد کر دے گی۔ ابا جان ان کی ہر بات کو انتہائی صبر اور گہری خاموشی سے برداشت کرتے اور صرف اتنا کہتے، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور مجھے اس کے علاج کے بارے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا جان کا یہ پرسکون اور دو ٹوک انداز تایا جان کو مزید تیش دلا رہا تھا اور وہ کوئی انتہائی خطرناک قدم اٹھانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو رہی ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت گھر میں اچانک بہت شور مچ گیا اور مجھے باہر سے بہت سے اجنبی لوگوں کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تایا جان اپنے ساتھ شہر کے دو مشہور اور سخت گیر ماہر نفسیات کو لے آئے تھے اور انہوں نے خاندان کے باقی بزرگوں اور رشتہ داروں کو بھی جمع کر لیا تھا تاکہ سب کے سامنے ایک بڑا تماشا کھڑا کر سکیں۔ تایا جان نے سب کے سامنے ہمدردی اور جھوٹے دکھ کا ڈرامہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ زویا کی حالت اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ گھر میں رہنا سب کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اسی لیے انہوں نے ان ماہر ڈاکٹروں کو بلایا ہے تاکہ وہ اس کا معائنہ کر کے اسے قانونی طور پر پاگل قرار دیں اور اسے کسی محفوظ ہسپتال منتقل کیا جا سکے۔ ابا جان نے پہلے اس بات کی سخت مخالفت کی، مگر جب خاندان کے بزرگوں نے تایا جان کی بات کی حمایت کی اور ابا جان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے مجبوراً ایک گہری معنی خیز خاموشی کے ساتھ ڈاکٹروں کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی اور خود بھی ان کے ساتھ اندر آ گئے اور دروازہ کھلا اور تایا جان اور ابا جان کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تایا جان کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اتنے دنوں کے قید اور دوا کے اثر سے میری حالت بگڑ چکی ہوگی اور میں انہیں دیکھ کر چیخنے لگوں گی، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے قدم وہیں رک گئے اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں صاف ستھرے لباس میں ملبوس بالکل پرسکون اور باوقار انداز میں بستر پر بیٹھی تھی اور میرے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے باری باری مجھ سے مختلف اور پیچیدہ سوال کیے تاکہ وہ میری ذہنی حالت اور سمجھنے کی صلاحیت کا جائزہ لے سکیں۔ میں نے ان کے ہر سوال کا نہایت شائستگی اور اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں صرف اس لیے ہوں تاکہ سکون سے رہ سکوں۔ میرے اندر گفتگو اور اعتماد کو دیکھ کر ڈاکٹر متاثر ہوئے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے معائنے کے بعد باہر جا کر سب کے سامنے اعلان کر دیا، یہ بچی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل نارمل اور تندرست ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ذہنی بیماری کی کوئی علامت موجود نہیں ہے اور اسے زبردستی پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک سنگین زیادتی ہے۔ یہ سنتے ہی تایا جان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور شدید غصے اور شرمندگی میں ڈوب گئے، جبکہ خاندان کے باقی لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے کہ وہ آخر ایک تندرست بچی کو پاگل کیوں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد تایا جان مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھے اور ان پر پاگل پن اور درندگی کا ایک بھیانک دورہ پڑ چکا تھا۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر مجھے تباہ کرنے کی ٹھان چکے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی، میرے کمرے کا دروازہ نہایت زور سے کھلا اور تایا جان اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی اور ان کے چہرے پر ایک شیطانی وحشت ناچ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اس بار کوئی شیشی یا رومال نہیں تھا، بلکہ اصلی لوہے کی موٹی اور بھاری زنجیریں تھیں جن کے سروں پر تیز کانٹے لگے ہوئے تھے۔ وہ آج رات مجھے خاموشی سے بے ہوش نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ مجھے ان زنجیروں سے بے قدر بے دردی سے باندھ کر جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے کہ میں درد اور اذیت سے واقعی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں اور صبح جب لوگ مجھے دیکھیں تو میرے زخموں اور چیخوں کو میرا پاگل پن سمجھ کر مجھے پاگل خانے بیچ دیں۔ تایا جان شکاری کی طرح میری طرف بڑھے اور انہوں نے بھاری زنجیر میری طرف اچھالی جس کی ٹھنڈک اور وزن سے میری روح کانپ گئی اور میری حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تو انہوں نے بے رحمی سے میرے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، کیا آج تیرا وہ بزدل باپ بھی تجھے نہیں بچا سکے گا؟ تو نے میرے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے ہیں، لیکن آج رات تو اپنے ہوش ہمیشہ کے لیے کھو دے گی اور صبح تک تیری حالت ایسی ہو جائے گی کہ تو خود موت کی بھیک مانگے گی۔ میں درد سے کرہانے لگی اور انہوں نے زنجیر میرے ہاتھوں پر لپیٹنا شروع کر دی۔ میرا جسم تکلیف سے تڑپ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے اچانک میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور ابا جان اپنے ساتھ خاندان کے بزرگوں، علاقے کے پولیس انسپکٹر اور کئی
کانسٹیبلز کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ ابا جان کی آنکھوں میں ایک باپ کا وہ غضب تھا جو اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پولیس والوں نے فوراً آگے بڑھ کر تایا جان کو ہاتھوں سے زنجیریں چھین کر دور پھینک دی۔ تایا جان اس اچانک صورتحال پر گھبرا گئے اور چیخ چیخ کر صفائیاں دینے لگے۔ وہ تو مجھے قابو کرنے آئے تھے، لیکن ابا جان نے سخت لہجے میں انہیں خاموش کرا دیا اور اپنے ہاتھ میں موجود فائل اور USB ڈرائیو پولیس انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ ابا جان نے سب کے سامنے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ان کا اپنا بڑا بھائی جائیداد کی لالچ میں اندھا ہو کر ان کی بیٹی کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا تھا، اور جب اس کی چال ناکام ہوئی تو وہ اسے جسمانی طور پر اذیت دینے آیا تاکہ اسے پاگل ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے روشن دان کے باہر لگے خفیہ کیمرہ کے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس میں تایا جان کی تمام حرکات ریکارڈ ہیں اور فائل میں ان کے جرائم کے ثبوت کیمیکل رپورٹس بھی موجود ہیں۔ خاندان کے لوگ یہ سب سن کر سکتے میں آ گئے۔ پولیس نے تمام ثبوت لے کر تایا جان کو ہتھکڑیاں لگا دی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ تایا جان کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور وہ معافی مانگنے لگے، لیکن ابا جان نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ پولیس انہیں لے گئی اور گھر میں سکون چھا گیا۔ ابا جان میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ میں بھی ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ اماں بھی اندر آئی اور ہم سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابا جان نے میرے ماتھے کو چوما اور کہا مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگلی صبح میری زندگی میں آزادی کی نئی روشنی لے کر آئی تھی۔ میں اس تاریک کمرے سے ہمیشہ کے لیے باہر آ گئی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے دادا جائیداد اور کاروبار سنبھال رہی ہوں۔ تایا جان اپنے جرائم کی سزا کاٹ رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا۔ میری زندگی اب پرسکون ہے اور میرے والدین کی محبت میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس آزمائش نے مجھے مضبوط بنا دیا ہے اور اب میں کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتی۔ میں اکثر اس کمرے کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ بعض اوقات سخت فیصلے بھی ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور سچی محبت وہی ہوتی ہے جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔